الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، گرامی قدر بزرگوں، قابل احترام نوجوان ملی دوستوں اور خواتین اسلام، اسی طرح پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، آج کی اس نشست میں، آج کے اس اجلاس میں ہم نے جس مہمان خطیب کو چنا ہے ان کا نام نامی ہے جناب شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ انشاءاللہ وہ بس تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں، میں مختصر سا تعارف آپ کا کرا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ تمام سامعین ان سے متعارف ہو جائیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی اور اس کے بعد آپ بنارس گئے، اور بنارس کے مشہور ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس میں آپ نے سند فضیلت حاصل کی اور عالمیت بھی آپ نے وہیں سے کیا۔ آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ نے توفیق دی، اور آپ نے وہاں کی مشہور فیکلٹی کلیت الحدیث سے 4 سال رہ کر آپ نے گریجویشن مکمل کیا، اور وہاں سے اپنے دراسہ کی تکمیل، اپنے تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ ہندوستان آئے، اور ہندوستان کے ایک مشہور ادارہ المعہد الاسلامی السلفی جو بریلی میں واقع ہے، آپ وہاں 14 سال تک بحیثیت ایک استاذ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف اردو مجلات اور جرائد کی ادارت بھی کی ہے۔ آپ ایڈیٹر رہے ہیں، جس میں سر فہرست جریدہ ترجمان ہے جو دہلی سے نکلتا ہے اور اہل حدیثوں کا ترجمان مانا جاتا ہے، آپ اس کے ایڈیٹر رہے۔ اسی طرح آپ بروقت دہلی ہی میں جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی میں ایک استاذ کی حیثیت سے اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کی دعوتی اور تبلیغی مصروفیات بھی ہیں۔ آپ مختلف اوقات میں ہندوستان کے مختلف حصوں، مختلف گوشوں میں دعوتی اور تبلیغی دورے پر جاتے رہتے ہیں۔ تو میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، آپ کے سامنے میں اپنے خطیب مہمان جناب شیخ رضا اللہ عبد الکریم صاحب کو مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت يا۔ آپ کے سامنے ڈائز پر ہیں آج کی اس نشست کے خطیب مہمان، ایک عظیم عالم دین جناب شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، اور آج کی نشست میں آپ کا موضوع خطاب ہے عظمت رسول کی بنیادیں۔ انشاءاللہ اس اہم موضوع پر وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العالمین نے جو خوبیاں رکھی تھیں وہ کیا تھیں، آپ ایک عظیم انسان کیوں ہیں، اور آپ کی عظمت کو غیروں نے کیوں تسلیم کیا ہے، اور کیوں ایک عظیم انسان کے طور پر انہیں جانا اور مانا ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مہمان خطیب جناب شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس موضوع پر عظمت رسول کی بنیادیں خطاب فرمائیں اور ہم سامعین کو استفادہ کا موقع عنایت کریں۔ آپ کے سامنے ڈائز پر جناب شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. باعث سکون دل حاصل نشان جاں، باعث سکون دل حاصل نشان جاں، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے، باعث سکون دل. غرق بحر عیسیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، کب کے ہو گئے ہوتے، ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے، باعث سکون دل. ان کی ایک نظر سے خواب، ان کی ایک نظر سے خواب، ان کی ایک نظر کے بعد ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے، باعث سکون دل. صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر، عقل ٹھوکریں کھا کر، ان کی منزل رفعت رفعتوں سے بالا ہے، باعث سکون دل. اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد. معزز حاضرین، برادران اسلام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی بزم میں میرے خطاب کا موضوع ہے عظمت رسول کی بنیادیں. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان کما حقہ بیان کر سکے، حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اور کیسے کوئی انسان بیان کر سکتا ہے جب رسول کو بنانے والا خود اس کی عظمتیں بیان کرے، اور سب سے عظیم ترین کتاب میں، سب سے عظیم ترین صحیفہ آسمانی میں اس کی عظمتوں کی بنیادیں فراہم کرے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخصیت، وہ ذات گرامی
کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے، اور کسی انسان کے بس کی بات کب ہے کہ وہ اس کی عظمتوں کو شمار کر سکے اور بیان کر سکے۔ جب اللہ رب العزت قرآن شریف میں یہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، اور بلندی کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی، اور اللہ رب العزت جو اس کائنات کا مالک، پالنہار اور پیدا کرنے والا ہے، جب وہ یہ کہے کہ ہم نے بلند فرما دیا، تو ان بلندیوں کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو بلند کرے تو وہ بلندیاں کہاں تک پہنچ سکتی، کسی انسان کی نظر جہاں تک نہ جا سکے، کسی انسان کی سوچ جس کے سرے کو نہ پا سکے، ان بلندیوں کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت مبارکہ اگر قرآن شریف کو دیکھا جائے اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ قرآن سیرت رسول کو بیان کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف ہمیں سراپا سیرت رسول نظر آئے گا، اس اعتبار سے کہ رسول نے کیا دعوت دی، اللہ کو کیسے پہچنوایا، انسان کو کیا بتایا، گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوتوں، ان کی سیرتوں، ان کی خدمتوں، ان کی عظمتوں کو کس انداز سے اجاگر کیا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا بچپن ووجدک ضالا فہدا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے قرآن سیرت رسول کو لے رہا ہے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے یتیم تھے، الم یجدک یتیما فآوى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان کر رہا ہے جس کو حالت اقتصادیہ کہتے ہیں۔ ووجدک عائلا فاغنى، کون سی چیز ہے جو قرآن نے رسول کی بیان نہیں فرمائی؟ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کی زندگی گزاری، عفت، پاک دامنی، شرافت، انسانیت دوستی، اور سارے عالم کی بھلائی کے لیے ابتدا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوششیں اور محنتیں فرمائیں، قرآن شریف اس کے لیے سب سے پہلی کتاب ہے جو اس کی تفصیلات اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ الزامات لگائے گئے آپ کے اوپر، جب آپ نے دعوت کی ابتدا کی، اور لوگوں نے آپ کے اوپر الزام تراشیاں شروع کی، لیکن ان الزام تراشیوں سے پہلے کیا حال ہے؟ عرب کا کوئی انسان، مکے کا کوئی باسی، کوئی گھر، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گن نہ گاتا ہو، آپ کی شرافت کے، آپ کی نجابت کے، آپ کی ہمدردی کے، خیرخواہی کے، بھلائی کے، بہتری کے قصیدے نہ پڑھتا ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق شروع کی تو مکے والوں نے اس کو اپنے باپ دادا کے خلاف ایک مشن مان کر آپ کے ساتھ دشمنیاں شروع کی۔ بعض لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل ہو گیا، بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کسی نے ضرور جادو کر دیا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟
ایسا اس لیے کہ ایک ایسا نوجوان کہ مکے میں اس کی کوئی مثال نہیں، نجابت میں، شرافت میں، عقل میں، شجاعت میں، بہادری میں، اچانک ایک ایسی بات کہے جو سارے سماج سے الگ ہو، سب کی دشمنی مول لے لے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو نارمل ہے نہیں کر سکتا۔ یہی بات ان کو مجبور کرتی تھی اس بات پر ضرور کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی آدمی نے آپ کے اوپر کوئی ٹونا ٹوٹکا کر دیا ہے، کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی ہے، ورنہ ایسی باتیں اچانک نہیں کہیں گے آپ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو بڑے پیار سے، محبت سے، عقیدت سے سمجھایا، کبھی ان کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ جس انداز سے وہ سوچ رہے ہیں نارمل حالات میں آدمی وہی سوچا کرتا ہے۔ عزت کے بعد اچانک کوئی آدمی اس حال میں پہنچ جائے کہ سب لوگ اس کا دل دکھانے لگیں تو ظاہر ہے کہ یہ حالت نارمل کے خلاف مانی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود دشمنی ہے، عداوت ہے، دین الگ ہو گیا، اب ان کا وہ دین نہیں رہا جو ہمارے باپ دادا کا تھا، یہ دین سے پھر گئے، یہ بد مذہب ہو گئے، یہ سابی ہو گئے، طرح طرح کے الزامات ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن کے لیے بھی ان لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی، عداوت نہیں کی، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کسی کو پکڑ کے جھڑکا نہیں، کسی کو مارنا، ہاتھ چلانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ زبان سے بھی کسی آدمی کو برا بھلا نہیں کہا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ جس انداز کی زندگی گزارتے چلے آئے تھے اس زندگی سے ظاہر ہے کہ انحراف نہیں کرنا تھا۔ پھر جو دعوت آپ دے رہے تھے اس دعوت کی قدر و قیمت آپ جانتے تھے۔ پھر یہ لوگ جس انداز سے سوچ رہے تھے اس انداز سے سوچنا نارمل حالات میں ایک فطری سی بات ہے۔ جانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، جو دکھ ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں ان کے خیال میں ان کے اور ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف کہہ رہا ہوں۔ آپ ان کو معذور جانتے تھے، لیکن دل میں ان کی محبت، دل میں ان کی قدر، دل میں ان کی طرف سے حرص اس بات کی مسلمان ہو جائیں، سچے دین کو مان لیں، حق کو قبول کر لیں۔ اور یہ حرص، یہ محبت اس قدر بڑھی کہ اللہ رب العزت کو بھی رحم آ گیا، آسمان سے وہی نازل فرمائی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان لوگوں کے چکر میں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو دکھ پہنچائیں گے، اپنے آپ کو کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر لیں گے۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے، تو آپ افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت کو رحم آ رہا اپنے نبی پر، ان کی اس محبت پر جو آپ کو اپنی قوم سے تھی۔ کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ؟ اللہ رب العزت نے نبی بھیجا ہے کیسا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، آپ ذرا اندازہ لگائیں، حریص علیکم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا کسی دشواری میں، پریشانی میں، تکلیف میں پڑنا
اس نبی پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ یہ نبی نہیں چاہتا آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہو، کسی کو کوئی دکھ ہو، اور حریص علیکم، ہمیشہ تمہارے بھلائی کا حریص رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے اور تمہاری آخرت بھی سدھر جائے۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ تو معاملہ اس سے بھی زیادہ رافت و رحمت کا ہے۔ اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے۔ ایک حدیث یاد آ رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارشاد فرمایا آپ نے، لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، بعض روایتوں میں عند کل وضو، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی، تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ جب وضو کریں تو مسواک ضرور کریں، جب نماز پڑھیں تو مسواک ضرور کریں۔ پاکی منہ کی، دانتوں کی، طبیعت کی، اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کی، لیکن کس لیے لازم اور ضروری نہیں کرتا، حکم کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ میری امت کو یہ چیز پریشانی میں ڈال دے گی۔ ہر ایک آدمی ہر وقت مسواک لے کر نہیں پھر سکتا، سفر ہے، حضر ہے، گھر ہے، باہر ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، مارکیٹ ہے، ہر جگہ کہاں مسواک لیے پھرے گا؟ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی میری امت۔ اس لیے میں حکم نہیں دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے، ہر نماز کے وقت وضو کرنا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کی وجہ سے جو تکلیف اور پریشانی ایک امتی کو ہو سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی خیال ہے۔